بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک میں عجیب صورتحال ہے کہ انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین جن کا استعمال خود انگریزوں نے نہیں اتنا کیا جتنا موجودہ دور میں ہو رہا ہے۔ پاکستان چل ہی دفعہ 144 کے تحت رہا ہے، جہاں کوئی بھی احتجاج، ریلی، جلسہ، جلوس نہیں ہو سکتا، کوئی اعلانات نہیں ہو سکتے، 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ حال ہے اس ملک کا، تو وہاں پر کیا آزادی ہوگی، کیا وہاں پر انویسٹمنٹ ہوگی، کیا کچھ ہو سکے گا، جہاں خوف کا عالم یہ ہے کہ جی آپ 4 سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا دیکھ نہیں سکتے، کسی گلی کوچے میں نہیں، کسی سڑک پر نہیں، کہیں بھی نہیں۔ یہ حالات ہیں، یہاں تو گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف عام عوام کے لیے ہے، باقی تو یہاں اگر آپ موجودہ نظام کا حصہ ہوں، کرپشن ملوث ہوں، تو آپ فرار ہو سکتے ہیں یا فرار کروا دیے جاتے ہیں۔ عجیب قصہ سامنے آیا ہے، عجیب طرح کی فرار کی کہانی سامنے آئی ہے۔ اب اس پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہیں اس کو مروا تو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ کچھ بڑے لوگوں کے نام یہ لینے والا تھا۔ اصل معاملہ ہے جناب، یہ ADCR کا بڑا مشہور ہوا اقبال سنگھیڑا، خواجہ آصف کے بہت قریب تھے، سیالکوٹ کے مشہور آدمی، اور خاص طور پر الیکشن ریگنگ میں ملوث فارم 47 کو دستخط کرنے والے۔ کرپشن مقدمات کا ملزم اقبال سنگھیڑا پولیس حراست سے فرار۔ ملزم کو 13 نومبر کو اینٹی کرپشن عدالت راولپنڈی میں پیشی کے لیے لایا گیا تھا۔ 3 روز قبل ملزم لاہور واپس لے جاتے چکری میں ساتھیوں کے ساتھ فرار ہوا۔ شرمندگی کی وجہ سے اطلاع نہ دی ASI 4 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ، یعنی جب وہ فرار ہو گیا اس کے 2-3 دن بعد یاد آیا کہ مقدمہ بھی درج کرنا ہے اس کے فرار کا۔ تو پہلے کیوں نہیں مقدمہ درج کیا گیا؟ جی شرمندگی کی وجہ سے۔ اچھا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ فرار ہو گیا ہے۔ اب اس کے پاس بہت سے راز تھے، کروڑوں اربوں روپے کے گھپلے بتائے جاتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے معاملے، لیکن یہ خواجہ آصف کے بہت قریب تھے۔ ان کی گرفتاری پر ہی خواجہ آصف اتنے غصے میں آئے کہ انہوں نے کہا جی ساری بیوروکریسی میں لوگ پرتگال کی شہریت لے رہے ہیں، میں نام بتا دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ اب اس کے بعد ان کے فرار کی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 2 باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو جان بوجھ کر فرار کروایا گیا کہ کوئی بڑا نام یہ شخص نہ لے دے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ CCD کو کارروائی نہ کر دے۔ اس طرح کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ کیا بنے گا؟ تو یہ ایک عجیب و غریب قصہ سامنے آ گیا ہے، اتنا ہائی پروفائل کیس اور بندہ بھی فرار ہو گیا اور وہاں سے بھی پتہ بھی نہیں لگ رہا۔ کوئی کہہ رہے ہیں جی بھائیوں سمیت کچھ لوگ آئے تھے کہ فرار کرا کے لے گئے ہیں، تو پولیس سے ہی یہ ساری کہانی ادھر ادھر ہو گئی ہے۔ یہاں یہ حال ہے۔ عوام کے لیے دفعہ 144 ضرور ہے۔ ایک بڑی خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ مفتی تقی عثمانی، جاوید غامدی، اب مفتی طارق مسعود نے بھی تاحیات استثناء کو غیر شرعی قرار دے دیا ہے کہ تاحیات استثناء کا قانون غیر شرعی ہے۔ پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس پر جو بیان آیا وہ بڑا وائرل ہوا، اس کے بعد غامدی صاحب کا آ گیا، اور اب مفتی طارق مسعود بھی اس پر بول پڑے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں دیگر علماء اب کیا کہتے ہیں، کیونکہ اب تو بات ہو رہی ہے موروثی مارشل لاء کی، مارشل لاء، جہاں کوئی اور قانون، کوئی آئین، کچھ بھی باقی نہیں رہتا، بس ڈنڈا ہوتا ہے۔ تو جی اب موروثی مارشل لاء کی یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی ہے محمد علی درانی صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں۔ انہوں نے نعیم مشرف بٹ صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو موروثی مارشل لاء لگ گیا ہے، اور اس طرح کے قوانین بنائے گئے ہیں کہ بس آگے انہی کی اولاد، انہی کا خاندان چلے گا، یعنی شہنشاہیت یا بادشاہت کا کانسیپٹ ہی لے کر آ رہے ہیں، کوئی اور ہمارے علاوہ اقتدار میں آ ہی نہ سکے۔ اس طرح کی قانون سازی یہ کرنے لگ گئے ہیں، لیکن سختیاں بہت ہونے والی ہیں، اتنی خوفناک کہ پچھلے 3.5 سال بلکہ اب 4 سال ہونے والے ہیں، 3.25 سال سے وہ چیزیں نہیں دیکھی گئی تھیں۔ تو اب اس طرح بڑھا جائے گا۔ اس پر جناب سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا ہے، اور وہ اس پر بات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اشارہ کنائے میں۔ وہ کہتے ہیں چین کی ترقی اور سعودی عرب کی حیرت ناک تیزی سے تبدیلیاں نئے نظام کا ماڈل بن رہی ہیں، یعنی سعودی عرب اور چین کا ماڈل اپنایا جائے گا۔ وہاں کوئی سیاسی جماعتوں کا کوئی وجود نہیں ہے، بس وہ کمیونسٹ پارٹی اور بس وہی ہے چین میں، اور سعودی عرب میں تو ویسے ہی شہنشاہیت ہے، بادشاہت ہے۔ ترقی میں جمہوریت رکاوٹ بنے تو اس رکاوٹ کو دور کیا جائے گا، مگر اسی نظام کے اندر سے اگر عدلیہ رکاوٹ بن رہی ہے تو عدلیہ کو ختم کیے بغیر اس کے اندر اصلاحات کی جائیں گی، اور اگر سیاسی جماعتیں اور پارلیمان رکاوٹ کا ذریعہ ہیں تو اس میں بھی مداخلت کر کے اصلاح کی جائے گی۔ اب یہ سہیل بھائی سب ذرا محتاط ہو کر بات کر رہے ہیں نا کہ عدلیہ پہلے ہی دفن ہو گئی، کہ اندر سے ہی سارا کچھ کیا جائے گا، پھر پارلیمان وہ بھی فارغ ہو گیا، یعنی جو بھی رکاوٹ نظر آئے گا اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اصلاحات لائی جائیں گی، جو اصلاحات آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، 27ویں ترمیم کی اصلاح آ گئی ہے۔
تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آزاد عدلیہ کے بغیر ریاستیں اور ملک چل جاتے ہیں ایسی ریاستیں، چین کی، سعودی عرب کی مثال میں نے آپ کو دی تھی، لیکن پھر ان ممالک میں نہ آزاد میڈیا ہوتا ہے نہ ہی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں. تو وہ بھی اب ہونے جا رہا ہے. یہ جو بڑے خوش تھے نا 27ویں ترمیم پر، اور ابھی 28ویں آنی ہے، ابھی دیکھیے گا آپ، کوئی اعلان کیے یا ڈھول بجائے بغیر نظام تبدیل ہو رہا ہے. اصل ہدف ترقی اور خوشحالی ہے. اگر ہدف کے اصول میں کوئی نظام، جمہوریت، عدلیہ، پارلیمان، میڈیا یا سیاستدان حائل ہوتے ہیں تو ان کی طاقت اور تقدس کی وجہ سے انہیں چھوٹ نہیں دی جائے گی کہ جو راستے میں آئے گا جی وہ یہ عدلیہ ہے، یہ پارلیمان ہے، یہ فلاں ہے. نہیں، سب رگڑے میں آئیں گے، سب پر بلڈوزر چلے گا، سب کی ایسی کی تیسی. جو ٹارگٹ سیٹ کر لیا گیا ہے وہ ترقی اور خوشحالی کا، اور اس کے راستے میں جو بھی آیا اس کو روند دیا جائے گا. اگر سیاسی جماعتیں اور پارلیمان رکاوٹ کا ذریعہ ہیں تو اس میں بھی مداخلت کر کے اصلاح کی جائے گی. اور آزادی اظہار اور انسانی حقوق کا ایجنڈا اگر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ ہوگا تو اس رکاوٹ کو بھی اعلان کیے بغیر ہٹا دیا جائے گا. نہ آزادی اظہار رائے کی پرواہ ہوگی، نہ انسانی حقوق کی. ٹارگٹ یہ ہے کہ اگر ملک ترقی اور خوشحالی اس طرح سے کر سکتا ہے، یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو پلان اس طرح سے اپروو ہو گیا ہے، اس میں پھر کچھ اور برداشت نہیں کیا جائے گا. جنگل کے خرگوش کے نتھنے آج کل کچھ زیادہ ہی پھڑپھڑا رہے ہیں. اسے آنے والی تبدیلیوں کے سگنل ملنا شروع ہو گئے ہیں. یہ تو فی الحال طے ہے کہ ببر شیر ہی جنگل کو چلائیں گے، مگر وہ جنگل کے پرانے اور بسیدہ نظام سے اپسٹ ہیں اور سمجھتے ہیں جنگل کی خوشحالی اور ترقی میں یہ بسیدہ نظام ہی رکاوٹ، یہ بسیدہ نظام ہی حائل ہے. سہیل بڑائچ صاحب، تو اس میں اب ظاہر لگ رہا ہے کہ شاید ان کا اشارہ بلاول بھٹو کی طرف ہے کہ وہ جنگل کے خرگوش کے نتھنے آج کل کچھ زیادہ ہی پھڑپڑا رہے ہیں. کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نا کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم کو واپس نہیں کر سکتا، تو کسی کا باپ روک ہی نہیں سکتا 18ویں ترمیم کو واپس کرنے سے. اور یہ بھی آپ کو 28ویں ترمیم میں نظر آ جائے گا. 27ویں ترمیم میں بہت سی چیزیں رول بیک ہو گئی ہیں 18ویں ترمیم کی. تبھی یہ لے کر آئے تھے کہ جی یہ جج کو اس کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. 18ویں ترمیم میں انہوں نے کیا، اب اس کو الٹ کر دیا ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ لوگ الیکشن ٹریبیونل میں نہیں آ سکتے، اسی لیے ان کو پتا تھا کہ اس طرح الیکشن ریگنگ کروائی جاتی ہے، تو پھر یہ خود ہی ریٹائرڈ لوگوں کو اب لے کر آئے. تو انہوں نے سب کچھ 18ویں ترمیم میں ریورس کیا ہے. بس کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، جو سندھ کا سسٹم ہے وہ بچ جائے تو وہ بھی نہیں بچے گا جناب، باری سب کی آئے گی. تو یہ بات اب سہیل بڑائچ صاحب کر رہے ہیں اشاروں کنایوں میں جنگل کے خرگوش کی کہانی بتا کر تازہ کالم میں. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی، چیف کمشنر اسلام آباد اور چیئرمین CDA کے وارنٹ گرفتاری جاری. یہ اب عدالتیں کہاں رہ گئی ہیں، بس یہ اس طرح کے وارنٹ گرفتاری جاری کریں گی. باقی آپ دیکھیے گا جو جہاں بٹھایا گیا ہے وہ تو اب آگے اور ایکسٹینشن پر چلے گا. آپ دیکھیں گے اداروں میں بیٹھے لوگ جو سسٹم 3.5 پونے 4 سال سے ہے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے. کوئی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اینٹ نہیں لانی، جہاں جو ہے بس اس کو ویسے ہی رکھنا ہے اور اس کو ہی چلاتے رہنا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ بیچ میں کوئی مسئلہ آ جائے، کسی کو ادھر ادھر کریں تو کوئی پرابلم آ جائے. ہاں، جو نئے لوگ آئیں گے وہ اسی بنیاد پر کہ جی ہماری غلامی کون برداشت کرتا ہے، موجودہ نظام اور یہ حکومت اسی پر چلے گی، جی ہماری غلامی رہے گی، ہمارے غلام ہمیں سرو کرو، ہماری ذات کے غلام بن کر نوکر بن کے رہو گے تو تمہیں ہر جگہ لگا دیں گے، تمہیں جج بھی لگا دیں گے، 20-20 30-30 لاکھ تنخواہ بھی ہو جائے گی، اداروں میں بھی لگا دیں گے، تمہاری پوسٹنگ ٹرانسفر بھی بڑی اعلیٰ جگہ ہوگی. ورنہ تو ہم نے ججوں کو اب ایک کلرک سے بھی نیچے رکھ لیا ہے، تو تمہاری کیا اوقات ہے. تو جو پسندیدہ ہوں گے، جہاں بڑے عہدوں پر ہوں گے، کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، وہ جو مرضی کرتے چلے جائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز خان کی عدالت میں وکیل کی طرف سے کیس میں وقت مانگا گیا تو جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کیس میں شروع سے دلائل دینے پڑ جائیں. اب اس میں 2 باتیں ہیں کہ کیا یہ ججز بھی استعفے دے رہے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے سرے سے دلائل دینے پڑیں گے. تو نئے سرے سے دلائل تب دینے پڑتے ہیں جب جج نے آ جائے. تو یہ اشارہ ہے کہ یا تو یہ استعفے دے سکتے ہیں یہ جج صاحبان، یا پھر ان کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے، محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری ٹرانسفر ہوگی تو اس وجہ سے یہ بات یہ کر رہے ہیں. اچھا جی، بہرحال اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ استعفے بھی مزید آ سکتے ہیں. ایک اور بات جو بڑی ہائی لائٹ ہو رہی ہے، ایک پرانا واقعہ خان صاحب اور ان کی سابق اہلیہ جمائمہ کے حوالے سے، جو کہ آج کل وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی باتیں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے بارے میں، وہ جادو ٹونا سب کچھ چھاپا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری سیاست کا ایک گند ہے کہ یہاں پر خواتین کو اور کوئی شخص سامنے آئے تو اس کے رشتہ داروں کو، ذاتیات کو ضرور ٹارگٹ کیا جاتا ہے.
اب خاص طور پر عمران خان کی ذات اور ان کی بہنیں، ان کے رشتہ دار، وہ ان کی اہلیہ اب کو نہیں چھوڑا جا رہا، اور یہ ماضی میں بھی یہ ہوا ہے۔ اب اس کا ایک حیران کن واقعہ جو میں آپ کو سنانے والا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اب علیمہ صاحبہ کی ساری جائیدادیں، ان کے ریکارڈ، ان کی گرفتاری، ان پر بھاگا جا رہا ہے۔ عمران خان کسی بہن کو نہیں چھوڑنا، یہ آگے آگے دیکھیں کہ اور زیادہ سختی کرنے کی بات ہوگی۔ تو اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جہاں چادر چار دیواری کا تقدس ختم ہو گیا، عورتیں بچے محفوظ نہیں رہے، گھروں میں گھسا گیا، تو اب یہ صحافیوں کے خلاف شروع ہو گیا ہے، تو پھر اب کیا چیخ رہے ہیں؟ آپ نے نظام ہی ایسا بنا دیا ہے کہ کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ یہ جی شہزاد شرازی لکھتے ہیں ایک پرانا واقعہ، ایک سیاسی جماعت کی جانب سے 6 ماہ کی حاملہ خاتون جمائمہ پر پاکستان کے صوبے پنجاب میں ٹائل چوری کا مقدمہ درج کروایا گیا۔ جب وہ 6 ماہ کی حاملہ تھی تو ٹائل چوری کا مقدمہ، اتنی امیر خاتون پر ٹائل چوری کا مقدمہ درج کروایا گیا تھا۔ یہ معلومات ہماری عمر کے لوگ تو جانتے ہیں، شاید نوجوانوں کے لیے نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد جمائمہ اور قیدی کے درمیان، یعنی ان کے خاوند عمران خان کے درمیان، اس بات پر علیحدگی ہو گئی تھی۔ علیحدگی کی وجہ قیدی کی اہلیہ یہ ملک چھوڑ کر برطانیہ منتقل ہونے پر بضد تھیں۔ اس کا کہنا تھا کہ جس ملک میں قانون کی عملداری نہیں، میں اس ملک میں نہیں رہ سکتی۔ قیدی کا کہنا تھا کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے۔ جب جمائمہ پر یہ مقدمہ درج ہوا، اس وقت ابھی قیدی کو اپنی جماعت کی بنیاد رکھے ہوئے صرف 1 سال ہوا تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، بیوی کے ذریعے اگر آغاز میں اس شخص کو نہیں گرایا جا سکا تو آج آپ 28 سال بعد پھر وہی حربہ استعمال کر کے اسے کیسے گرا سکیں گے؟ میرا آپ کو مشورہ ہے، آپ نے کسی کو شکست دینی ہے تو اپنی کارکردگی سے دیں، عوام کو آسودہ حال کریں، ان کی مشکلات کو کم کریں۔ سیاست آپ کی طرف رخ کر لے گی، جب تک کارکردگی بہتر نہیں ہوگی یہ حربے ناکام ہوں گے۔ تو آپ جتنی مرضی اس طرح کی خبریں چھپا لیں، وہ آپ نے دیکھا 24 گھنٹے سے بھی پہلے لوگوں نے سارا بتا دیا، وہ کہ بشرا تسکین صاحبہ کون ہیں، کس کے لیے کام کرتی ہیں، کیا کیا ہوتا رہا ہے، وہ ساری کہانی آ گئی، تو وہ پٹ گئی، اگرچہ اخبارات میں اس کو دی گئی۔ تو ماضی میں بھی یہ ہو چکا ہے، اور وہ شخص جناب باہر اس لیے نہیں گیا، بچے بھی اس نے کہا کہ نہیں، والدہ کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا، ان بچے بھی چھوٹے ہیں کہ جی ان کو میں جدا کر لوں، اور کوئی مقدمے بازی نہیں، کچھ نہیں، کوئی جائیداد بھی نہیں لی۔ وہاں کا قانون برطانیہ کا آدھی جائیداد اس خاتون کی مل سکتی، عمران خان صاحب کی اہل جمائمہ کی، تو کچھ نہیں کہ جی میرا جینا مرنا یہیں پر ہے۔ اور کئی انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ جی ہاں یہ ٹھیک ہے کہ باہر میں بڑی زبردست زندگی گزار سکتا تھا، مجھے آفرز بھی دیں، سارا کچھ تھا، لیکن یہ بڑا ظلم ہوتا کہ جس ملک نے مجھے اتنا کچھ دیا میں اس کے لیے کچھ نہ کروں، اور مشکل وقت میں میں چلا جاؤں کہ اچھا مجھے سب کچھ مل گیا ہے، میرا کیا ہے، ہر چیز ہے، بڑا نام بھی مل گیا، اور شوق خانم ہاسپٹل بھی بن گیا، لوگ میں واہ واہ بھی ہو گئی کہ جی بڑے کام کر دیے اس نے، بڑا فلائی کام کر دیا، ورلڈ کپ بھی جیت لیا، لیکن ملک کو دینا چاہتا تھا۔ اور پھر دیکھیں کہ وہ علیحدگی اختیار کر لی، کہ وہ خاتون کہتی تھی میں ایسے ملک میں رہ نہیں سکتی، اتنی بے عزتی، قانون کی حکمرانی نہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے کیا کچھ۔ تو آپ جب دیکھ لیں بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے، مزید ہو رہا ہے، وہ گرفتار ہیں، جیل میں ہیں، پھر بھی وہ کردار کشی، ان کی اجازت کے بغیر ان کی ذاتی تصاویر، پرانی تصاویر، جب ایک شخص نے پردہ، ایک شخصیت نے، ایک خاتون نے پردہ کرنا شروع کر دیا کئی سالوں سے، تو کوئی بھی یعنی یہ حق نہیں رکھتا کہ ان کی مرضی کے بغیر ان کی کوئی پرانی تصویر یا ان کا چہرہ عیاں کرے، لیکن یہاں سب ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ جب عدت کیس بن سکتا ہے جو 1450 سال کی اسلامی تاریخ میں کبھی کسی پر نہیں بنا، تو ہمارے یہاں شرم و حیا تو یہ ختم ہو گئی، تو چادر چار دیواری، اور کیا ہم کس کی حیا شرم کی بات کریں۔ اب ڈٹائی اتنی ہے، وہ شرم حیا کی بات ہو رہی تھی، تو ڈٹائی یہ ہے کہ جی کر لو جو کرنا ہے، ملک تو ہم نے تباہ کر دیا۔ نون لیگ کا ترقی والا بیانیہ آپ نے بڑا سنا ہوگا، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن خود یہ کہہ رہے ہیں، حنیف عباس صاحب وزیر ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں جی وفاقی وزیر ریلوے ہوتے ہوئے کہ جی کارخانے بند ہو گئے ہیں ہمارے ملک میں، ہم باہر کی انڈسٹری میں بات کریں لیکن ملک میں کارخانے بند ہو گئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب کچھ تباہ برباد، اور بڑے دھڑلے سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب کو ہم نے برباد کر دیا، اور بڑے ریلیکس ہو کر یہ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے کارخانے نہیں چل رہے، ٹھیک ہے، میں ایڈمٹ کر رہا ہوں، اور ہمیں فورن انویسٹمنٹ کے لیے ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں لیکن اپنے کارخانے نہیں چل رہے۔ لے کہہ رہے ہیں میں آپ کے سامنے ایڈمٹ کر رہا ہوں، ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے باہر سے آ جائیں، لیکن ہمارے اپنے کارخانے نہیں چل رہے، ملک کے اندر جتنے کارخانے ہیں وہ نہیں چل رہے۔ میں یہ اعتراف کر رہا ہوں، ایڈمٹ کر رہا ہوں، اعتراف کر رہا ہوں، بار بار ایڈمٹ کا انہوں نے لفظ استعمال کیا۔ تو معیشت کا حال بہت برا ہے، اس لیے اب سوچا جا رہا ہے کہ ترقی اور خوشحالی کے لیے جو کرنا پڑا کیا جائے گا، اس میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اب وہ بھی ایکسپیریمنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ ہیں، کہتے ہیں حکومت چاہتی ہے مہنگائی کم کی جائے لیکن IMF نے اجازت نہیں دی۔ ارے واہ،
آپ نے اپنی تنخواہیں بڑھا لیں، لاکھوں روپیہ، MNA وزارتوں میں گاڑیاں نئی لے لیں، کہاں کا چیئرمین سینٹ اور اسپیکر اسمبلی، اشرافیہ، شوگر مافیا، ان کی مرات بڑھتی چلی گئیں، افسران کی تنخواہیں، مرات، گاڑیاں، ہر چیز بڑھتا چلا گیا ہے. تو اشتہارات میں ہی ارب روپیہ ڈال دیا گیا. اور وہ مشاہد اللہ کے بیٹے ہیں نا جی عثمان اللہ، انہوں نے کہا کو انہوں نے شاید 45 ارب روپے کی کوئی رقم بتائی تھی، مجھے بھول رہا ہے، کامران شاید کو کہا جی اربوں روپیہ جو ہم دیتے ہیں اشتہار، انہی سے آپ کی تنخواہیں آتی ہیں. تو اربوں روپے کے اشتہار دینے کے لیے IMF نہیں روکتا. آپ کے للے تللے عیاشیاں، فورن ٹورز اور پرائیویٹ جیٹس، ان میں جا کر آپ دورے کرتے رہیں، اس پہ نہیں روکتا. ہاں مہنگائی کم کرنے سے روک دیتا ہے IMF. کمال ہے جی، کمال ہے. چند چیزیں حقائق میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وفاقی وزراء نے کالونی، پارلیمنٹ لاجز اور ہاسپٹل میں سرکاری رہائش کے باوجود 4 ماہ میں ہاؤس رینٹ الاؤنس کی مد میں 98,54,000 روپے وصول کیے ہیں. اندازہ لگائیے، وفاقی وزراء نے کالونی، پارلیمنٹ لاجز اور ہاسٹل میں سرکاری رہائش بھی رکھی، اس کے ساتھ ساتھ بھی انہوں نے ہاؤس رینٹ الگ سے لے لیا 98 لاکھ روپے. رواں مالی سال کے ان 4 ماہ میں وزراء اور وزرائے مملکت نے بنیادی تنخواہ کی مد میں 9,41,74,000 روپے، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی مد میں 32,35,000، اندرون ملک سفر الاؤنس کی مد میں 1,22,00,000، یوٹیلیٹی الاؤنس میں 36,27,000، ٹیلی کمیونیکیشن الاؤنس میں 35,000 اور موبائل فون الاؤنس کی مد میں 11,31,000 روپے وصول کیے. یعنی ان کے فون بھی فری، ان کا آنا جانا فری، رہائش فری، پیٹرول، ہر چیز ان کو مفت چاہیے. اور یہ کہیں گے جی تنخواہیں بڑی کم ہیں. مالی سال 25-26 میں تنخواہوں اور الاؤنسز کی مد میں مجموعی طور پر 50,54,73,000 مختص کیے گئے ہیں. مزید ابھی ان کو چاہیے. اندازہ لگائیے کتنا ان کو چاہیے. 15,11,82,000 وصول کیے ہیں تنخواہوں اور الاؤنسز کی مد میں. بیرون ملک کے دوروں کے دوران سفری الاؤنس کی مد میں 2,09,82,000، جبکہ بیرون ملک دوروں میں ڈیلی الاؤنس کی مد میں 41 لاکھ. یہ صرف وفاقی وزرائے مملکت نے رواں مالی سال کے ابتدائی 4 مہینے میں یہ سارا کچھ لے لیا ہے اس غریب ملک سے، اور ابھی اور لینا ہے انہوں نے. اندازہ لگائیے آپ. پھر یہ روتے ہیں کہ جی ہماری تو تنخواہیں کم ہیں، فلاں ہے. یہ حال ہے. اور جی ہمیں مہنگائی کم کرنے کی نہیں اجازت دے رہا IMF، لیکن یہ عیاشیاں ان کی چل رہی ہیں. ڈان نے بھی آج آخرکار جو کارٹون چھاپا ہے اس میں دکھایا ہے کہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کو 27ویں آئینی ترمیم کا ایک بہت بڑا چوہا، یعنی بلڈنگ اتنی سی ہے اور چوہا اتنا بڑا ہے، وہ اس کو کھا رہا ہے. تو 27ویں آئینی ترمیم یہ پوری بلڈنگ کیا، پوری عمارت کیا، سب کچھ کھانے والا ہے. اور ابھی 28ویں ترمیم آئے گی تو وہ تو اس سے بھی بڑا چوہا ہونا ہے. پھر 29ویں، پھر پتہ نہیں کتنی اور ترامیم کی ضرورت پڑے گی. اللہ حافظ.